شاہ جی میاں حضور تالاب کے کنارے پر بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے. وضو بنا رہے تھے. تم نے کبھی وضو بنایا؟ نماز پڑھتے اللہ کو بندو جمعے کو تم پڑھتے ہی ہو. یہ جمعہ بھی گول ہے اور بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے جاڑوں میں جمعے کو بھی مکڑی آ جاتا ہے. آج کی بات نہیں کر رہے ہوں میں. اور یہ عورتیں جو نا ان میں سے بھی بات اتنی بڑی سنیچر ہے حضرت تم سمجھے اتنی بڑی سنیچر یہ بھی 8 دن ایسے گھومتی رہتی اور چولہا ہر شادی میں مٹے گا. چولہا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اچھا یہ بات تم بڑی اس سے سمجھ رہے ہو. اب شاہ جی میاں حضور پہلے نا شادیوں میں پتہ چلتا تھا کون بوڑھی ہے کون جوان ہے. اب پتہ نہیں چلتا. اب بڑھیاں بھی لال پیلی ہوئی کر رہی ہیں. بڑھیا تو بڑھیا سر بڑی گالی مار رہی ہے. اب تو کونے سے نکل کے ادھر کو آئی جاؤ چھاگ رہو اب بھی. ارے یہ دیوار کمزور ہے کونا یار یہ گرا مت لیو تم. تھوڑا سے ادھر کو آئی تھوڑا سر اچھا ایک آدمی کہہ دے تمہارے گاؤں آ جاؤ تو پورا گاؤں کہے گا کیا؟ شاہ جی میاں حضور وضو بنا رہے تھے. مولانا نے دیکھ لیا اور آپ نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا چہرہ دھویا ہاتھ دھوئے چوتھائی سر کا مسا کر لیا. پورے سر کا مسا نہیں کیا. مولانا نے پکڑ لیا کہنے لگے چلو شاہ جی میاں حضور نے پورے سر کا مسا نہیں کیا. اب پوچھیں گے مستحب چھوڑ کے سنت چھوڑ کے تم ولی کیسے بن سکتے؟ جلدی سے ہاتھ پکڑو چلو 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 فقیر اٹھ کے نہ چلا. میاں ہوئی بیٹھے رہ گئے. کیا پتا تھا بیٹا یہ میاں مولانا نہیں کتابوں سے ہم دیکھتے ہیں مگر آنکھیں بند کر کے کہیں اور سے دیکھتے ہیں. اب یہ مولانا جیسے ہی پہنچے بولنا چاہ رہے تھے مگر اللہ والے نے موقع نہیں دیا. سر کو پکڑا پکڑنے کے بعد ادھر ہلایا گردن سے الگ کر لیا ہاتھ میں لیا اور پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا. اب تو مولانا کو پسینہ آ گیا. مولانا بولے بہت برے گئے تو مرنے کے کام کر رہے سمجھ رہے. انہوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد پورا ڈبویا پھر دوبارہ نکالا پھر ڈبویا پھر نکالا 3 مرتبہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور چوتھی مرتبہ گردن پر رکھ دیا اور بولے محمد الرسول اللہ اور بولے مولانا صاحب اب مسا تو چھوڑو تو غسل بھی ہو گیا ہوگا. بولے یار یہ کیسے قدموں پہ گر گئے 2 بار. اللہ والے دل کے حالات کیا جانتے ہو. کوئی پوچھے پتا کیسے چلا شاعر نے کیا کہا پڑھ دوں. تو ان پی پیالوں سے سبحان اللہ بھی میں ہی کہوں شعر بھی میں ہی پڑھوں گا تقریر کے بعد کھانا بھی یہ کھائیں گے سب کچھ آج ہم ہی بیٹھ رہو. اگر دل چاہے نا تو گردن ہلا دیو وہ بھی نہیں. ارے کہتے کہ نہیں سبحان اللہ.
کون سا شریف ہے؟ ٹھیک ہے، اب تو بولتے رہو گے نا. تو ان پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. زندہ باد زندہ باد. تو نے پی پیالوں سے یار بڑے دھکا پلیٹ صحیح بتا رہے ہو. اس سال میں تم سے زیادہ دھکا پلیٹ مجھے تو ملا نہیں. میں سوچ رہا ہوں میرا گلا کھل جائے اور تم کہہ رہا ہو کھول کے دکھاؤ. تم کچھ مت کریو، نعرہ بھی یہ لگائیں گے. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سرزمین بھوبرا شریف. نعرے تکبیر. سبحان ویسے پتہ چلا ناظم صاحب کو بھی نعرہ یاد ہے. ان کے سمجھ رہے تھے ان کے شعر ہی یاد ہے. نعرہ بھی ہے یار. اور ہمارے پاس نا ایسا ایسا بندہ بیٹھا ہے، ابھی تو وہ آئے ہی نہیں جب ہاتھ میں، اور اگر اس نے نعرہ لگا دیا تو یا تو تم بھاگ گئے وہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت. پیچھے والے کچھ مشورہ کر کے بولیں گے، یہ ہاتھ اٹھا کر بولو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. نعرے حیدری. گاؤں میں اس کی ٹکر کا. اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے جنات دیکھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں تم نے جنات دیکھی؟ اب بھی دیکھنے کی خواہش ہے کیا؟ توجہ نہیں طرف. اللہ والے کی بارگاہ میں آیا کرو تو دل جھکا کر کے آیا کرو. ٹھنڈ میں پانی پلاؤ گے؟ ارے یار بیٹھ جا یار میرے بھائی یار، اتنی مشکل تم ہاتھ آئے. پانی وانی کیا پلوانا تو چائے پلو ان کو سب. مجھے کیا پتا ہے پہنچ کے ہمارے یہیں بیٹھے. ادھر سے پانی لا دو بھائی نے بالٹی بھر کے پانی لا. توجہ نہ میری طرف. یہ پانی ساتھ میں گناہ مانگ رہے ہیں. اچھا گنگنا یہاں امامت کر چکے ہیں. گنگنا مطلب نیم گرم، آدھا گرم. یہ تو گنگنا. میں سب نے کہا بیٹا گنگنا بھی لکھی ہو. میں نے کہا یا اللہ اسٹیج پہ کیا کریں گنگنے کا. توجہ ہے نا میری طرف. اب کوئی سوئے گا؟ سننا چاہ رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتحان لے لوں؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہو؟ نہیں چاہ رہے ہو؟ جاؤں پھر میں گھر کو.
اللہ والے کی بارگاہ میں آیا کرو تو دل سنبھال کے آیا کرو. ایک انگریز مسلم نہیں تھا نا، غیر مسلم. اس سے پہلے میں بڑے پیر صاحب کے پاس سننا چاہتا ہوں. جیسے ایک مسلم کا گھر تھا، ایک غیر مسلم کا گھر تھا. دونوں پڑوس کی عورتیں ایک جگہ دل میں بیٹھ جاتی تھی، پڑوسن باتیں کرتی. وہ مسلمان کی عورت بڑے پیر کو بہت چاہتی تھی، ہر چیز میں بڑے پیر صاحب، 11ویں والے پیر، بڑے پیر. غوث اعظم مدد کرو، جو بھی مانگو. لیکن ہندو عورت کہنے لگی تو ان بڑے پیر کا اتنا نام کیوں لے؟ میں تمہیں دیکھوں یا موبائلوں کو دیکھوں؟ میں زیادہ اچھا نہیں رہوں گا. ووٹ ملا ہی نہیں رہے میری طرف سے. میں مجھے تھوڑا سا بولنے دو. اب وہ ہندو عورت کہنے لگی بڑے پیر صاحب کا تو اتنا نام کیوں لیتی ہے؟ بڑے پیر صاحب کون ہے؟ اچھا پڑھی لکھی مسلمان بھی زیادہ نہیں، جیسے اپنے بھوگرا شریف نام سے نہیں. بھوگرا شریف کی عورتیں تو خیر مجھے پڑھی لکھی لگتی ہیں، بول نہیں رہی ایسے نہیں. آگے برا نہ مانے میری بہن، اور برا ماننے لگے میرا کر کے لگے. چلو ابھی 1 گھنٹہ بات چلے، توجہ نا میری طرف. اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں رحمتوں کی برسات کر، سب بچیوں کا نصیب اور بچوں کا نصیب اچھا، آپس میں میل اور محبت اور پیار سے رہا کرو. میں کہہ رہا رہا کرو، ہر چیز پہ آمین ہی آ رہے. تو تم نے کرا لی تقریر آج. اچھا ادھر کی پارٹی چل رہی ہے، توجہ میری طرف. اب وہ ہندو عورت پوچھ رہی کہ یہ بتاؤ بڑے پیر صاحب کون ہے؟ اب وہ بھی زیادہ بولے مجھے اتنا تو پتہ نہیں، مگر بڑے پیر صاحب کو کسی بھی مدد کے لیے پکارو تو وہ حاضر ہو جاتا ہے، مدد کرو. کوئی کام تمہارا اٹک جائے تو اللہ کے ولی اس کو پورا کر دیتے ہیں. کسی کو اولاد نہ ہو، اللہ کے ولی کی دعا سے اولاد ہو جاتی ہے. اور بڑے پیر وہ ہیں جو زندوں کو بھی مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، زندوں کو بھی مردہ کر دیتے، دونوں کام. بڑی اچھا. ہندو عورت بھی اب اس کی کبھی چابی گم گئی، بڑے پیر صاحب میری مدد کریں، چابی مل گئی. جو بھی کام ہو رہا بڑے پیر صاحب. مگر مسلمان نہیں تھی، تم تو مسلمان اللہ کے ولی کو بتا دو. اور بھی یہاں کوئی نہ کوئی مدارت ہے. کیا نام؟ بھولے شامی رحمت اللہ تعالیٰ. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کبھی گستاخی کی بتا اپنے بچوں کو بتا دینا بتا ولیوں سے کبھی نفرت نہ کرنا. ولیوں سے محبت کرے گا تو یہاں بھی کامیاب، آخرت میں. اب وہ اللہ والوں کو پکارا کرتی تھی بڑے پیر صاحب میری مدد کرو. مگر میری بہن نے وہ عورت خوبصورت تھی، مسلمان تھا، اس کی نیت خراب تھی. اب وہ غریب تھی، وہ جا رہی تھی میکے کو جا رہی تھی، اس کے شوہر کی طبیعت خراب تھی. اس مسلمان کو موقع ملا، وہ بھی گھوڑی لے کر کے آ گیا کیونکہ اس کی نیت خراب تھی. آ کر کے جنگل کا راستہ کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دوں، تم میری گھوڑی پہ بیٹھ جاؤ. میں کیسے بیٹھوں؟ میں تمہارے شوہر بھی بیٹھ گئے. تلوار اس نے پکڑی. اس نے کہا جنگل میں گئے اس کو شوہر بنا اور پھر جو اس کی نیت غلط تھی وہ ارادہ اس کا میرا اشارہ
اب وہ کہنے لگی نہیں میں نہیں جا سکتی. اس کے شوہر نے کہا دیکھ لو تم تھک جاؤ گی. مسلمان میں کوئی سرکاری تھوڑی کر سکتا ہوں. ہندو عورت بولی ایک اللہ کے ولی ہے اگر ان کی ضمانت لے لو تو نہ چلے اپنے شوہر کون اب بڑے پیر صاحب. اچھا وہ مسلمان تو تھے وہ بھی اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں. کوئی بات نہیں اب وہ کہنے لگی اللہ کے ولی بڑے پیر صاحب کی ضمانت لے لیں. کس کی ضمانت لے لیں؟ وہ بڑے پیر صاحب. جب اتنا کہا بڑے پیر صاحب کی تو وہ تو محبت کرنے کا ہاتھ کی بڑے پیر صاحب کو یوں اور ہوا ایسا ویسا اور بیٹھ گئی اس کی تھوڑی آدمی بھی اس کا بیٹھ گیا. یہ پیدل پیدل چل گئے. جب بیچ جنگل میں آئے اس نے نکالی تلوار اور اس کو شہر غیر مسلم عورت اس کے شوہر کو مار دیا. جیسے ہی شوہر کو مارا اب تو وہ چیخنے لگی. ہاں میں 1 سال سے زیادہ تیرے پیچھے اور تجھے پتا بھی نہیں تو کیسا مسلمان ہے. تو نے تو بڑے پیر صاحب کی ضمانت لی ہے. کیسا مسلمان ہے. جب اتنا کہا تو کہنے لگا کون بڑے پیر صاحب مر کے مٹی مل گئے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. غیر مسلم ایمان والے تم تو مسلمان ہیں اور تم 100 200 روپے چندہ کرتے. آج رات کے 12 بجنے جا رہے اتنی ٹھنڈ میں اللہ والے کی محبت. یہی تو بات ہے. گھر بار کو چھوڑ دیا تمہارے بستروں کو چھوڑ دیا ساری چیزیں چھوڑ کے نیند کو قربان کر کے تم یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہو. یہ کسی اور کی نہیں اللہ والے کی محبت ہے. اگر اس اللہ والے کی فرزند شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگر تم پر فیضان ہو گیا نظر کرم ہو گئی تو خدا کی قسم کوئی مالدار کوئی دولت مند کوئی دنیا والا اتنا نہیں دے سکتا جتنا اللہ والا تمہاری بگڑی کو بنا سکتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب وہ رو کر کے کہنے لگی بڑے پیر صاحب میری مدد کرو. بڑے پیر صاحب میری مدد کرو. اس آدمی نے جب اس کے ہاتھ ڈالنا چاہا یہ عورت پیچھے کو ہٹی مگر اپنے جسم پر ہاتھ ڈالنے نہیں دیا. کہنے لگی بڑے پیر صاحب میری مدد کرو اور یہ کہہ کر کے بھاگنے لگی. جنگل میں چلتی چلی جا رہی جنگل میں اور اسے اور موقع مل رہا جنگل میں تلوار لے کر کے پیچھے اور یہ پکار رہی ہے یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. تھوڑی دور گئے ایک نقاب پوش دو شخص انگلی کی ٹھہر گئے رک گئے. اس آدمی نے تلوار کھینچی ہٹ جاؤ سامنے سے. اس کے شوہر کو تو مار دیا چھوڑیں گے تمہیں بھی نہیں. اس کا اور میرا معاملہ تمہیں بیچ میں پڑ گئی نکل جاؤ. بیٹی کیا بات میں نے بڑے پیر صاحب کو پکارا غوث اعظم کو پکارا وہی میری مدد کے لیے آئے. اب بات بتا انہوں نے کہا جو دو نقاب ڈالے تم میں سے ایک نے چھوڑ دوسرے ہٹ جائے اس کے پاس ہاتھ مت لگانا اسے. تم کیا کرنا تم ننگے ہاتھوں میرے پاس تلوار مار تمہیں بھی دوں گا میری آنکھوں سے خون نکلا. شوہر کو مار دیا اس کے. ہٹ جائے ایک طرف. اس نے تلوار کھینچی. اللہ والا تمہیں کیا پتہ نقاب پوش کون ہے. اور جب تلوار چلانے والا تھا تو
نیچے گر گئی. کہا بیٹی بتا اور کیا چاہتی ہے؟ اور کیا چاہتی ہے؟ غیر مسلم کی مسلمان نے اللہ والوں سے کیا نہیں جب اتنا کہا اب میں کیا چاہتی ہوں مجھے بھی معلوم، میرا شوہر تو رہا نہیں، اب میں کیا کروں، کس کے سہارے جیوں گی، کیسے رہوں گی؟ وہ دونوں اللہ والے کہنے لگے یہ بتا تیرا شوہر کہاں پر ہے، بتا. چل بتا تیرا شوہر کہاں پر. جیسے ہی پہنچی اس کا شوہر کٹا پڑا تھا، مر گیا. اب وہ جو اللہ والے تھے ان میں سے ایک پیچھے ایک آگے بڑھے، انہوں نے ہاتھ اشارہ کیا اس لاش کی طرف کو، ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. جب اتنا کہا تو مردہ زندہ ہو. یہ عورت بولی میری پڑوسن کہتی تھی بڑے پیر صاحب مردوں کو زندہ کرتے، تم بڑے پیر صاحب، اب تمہیں چہرہ دکھانا ہوگا، تم بڑے پیر صاحب ہو، تمہیں دکھانا ہوگا. میں جن کا نام لیتی ہوں، میں مسلمان تو نہیں ہوں، میں نام لیتی ہوں مگر مجھے چہرہ دکھانا ہوگا. کہا بیٹی ہمارا پردہ فاش مت کرو، ہمارا راز فاش مت کرو، تم نے جسے پکارا تھا ہم آ گئے، بتاؤ اور کیا چاہیے. کہا بابا میں نے دیکھا تو نہیں ہے مگر سمجھ گئی کہ جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا. جاتے جاتے کلمہ پڑھا دو، جو غلام ہو کر کے مردوں کو زندہ کر دے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا، وہ بھی ضرور مجھے جنت دلا. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مقدم، خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری. اب تو ان کا کرنٹ بھی بڑھ گیا، پیٹرول ڈال دیا میں نے، بیٹری اب تم تو ان کی بیٹری چالو کرنی ہے، بولا میں ہی کر دوں، نہیں رکھو اب یا تو مجھے جھکنا پڑے گا. بچہ بیچارہ بڑے موت لاتا ہے، اللہ کہیں کونے میں سے تو نہیں آ رہا، تم بھی ادھر سے ہی آ رہا. اچھا میں جس میں کونے والے تو کام کر رہے ہیں بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ فقیر ہے، ہمارے بھائی بھتیجے یہ کیوں نہیں کہتے؟ ارے بات کیا بات، ہم تو غلام فقیر ہیں ایسے کہہ دو. ہم تو جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تمہیں ترکیب بتاؤں، جب بھی اگر مائک والوں کو بلاؤ تو ان کا مائک ایک جگہ سیٹ کر کے اور انہیں باندھ کے ڈال دیا کرو یا پھر الگ بٹھا دیا کرو، ورنہ وہ بار بار اسے چھیڑ کے کبھی ادھر کو کرے کبھی ادھر کو، کبھی ادھر تھوڑا صحیح بولنے لگے تو ٹیڑھا کر دے، ٹیڑھا بولنے لگے پھر صحیح کر دے. جن کا دل دھڑکتا ہے مگر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان سے بدتکلمی ہوگی اس لیے بول دیتا ہوں. میں اچھا بتاؤں ایسا ہارتا نہیں بولتا، میں اچھا بولتا مگر میں سے اگر ڈرائیور اچھا ہو تو تو گاڑی اچھی چلے گی. اگر ڈرائیور اچھا نہیں تو ہم نئی نئی کار چلا رہے تھے تو تیسرے گیئر میں اٹھا دیا، جھٹکا مار کے بند ہو جاتی تھی. وہی ہمارے بھائی کا عالم ہے. میں بہت بڑھیا توجہ مشہور ہے اس کا، تیسرے گیئر میں اٹھا دیا. توجہ ہے. تو تم کون ہو؟ مسلمان. اللہ والے
والے کی بارگاہ میں آؤ گے تو میرا اور اللہ والے وہ ہوتے نا، اللہ والے وہ ہوتے جن کے دربار پہ خدمت کرتے کرتے جھاڑو مارتے مارتے وہ بھی اللہ والے ہوتے۔ صابر پاک کا نام سنا ہوگا، سنا؟ صابر پاک کے دربار میں ایک اللہ والا ایک رہتا تھا، اس کا عالم کیا تھا معلوم ہے؟ اپنا کرتا اتارتا اور صابر پاک کے مدار کی جالیے صاف کرتا، پھر جو مہمان آتے تھے اس جگہ کو صاف کرتا تھا اور پھر جوتوں کی آجا جی 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 سبحان اللہ۔ کبھی لوگوں کے جوتے صاف کر رہا، کبھی کسی نے جوتے دے دیے تو گلے میں لٹکائے پھر گیا، تو لوگ کہتے تھے یار یہ پاگل، کچھ لوگ کہتے تھے اس کی چولی ہٹے گی، کچھ لوگ کہتے تھے نا یہ ہاف، تو جو ایسا ہوتا ہے نا تو اس کو لوگ مامو مامو کہنے لگتے، تو ان کو کیا کہتے تھے؟ مامو۔ اور اب کے دور میں مامو کسی کہتے وہ بھی سمجھ رہے ہو گئے، موٹر سائیکل لے کے جاؤ تو لڑکے کہتے سنبھل کے دیئے مامو بڑے، چالان کر دیں گے، سمجھ گئے مامو۔ لیکن صابر پاک کے مدار پہ وہ خدمت کرنے والا فقیر مامو مامو سارے لوگ سمجھتے تھے۔ ایک دن وہ پڑا ہوا سو اور لوگ ٹھوکرے مار مار کے نکل رہے تھے، مگر صابر پاک کی نظریں جالی میں سے مزار شریف سے ایک بھری لائٹ اور اس اللہ اس فقیر کے، اس بھکاری کے یا اس خادم کے خدمت کرنے والے کے چہرے پہ اور چہرے پہ سے پڑتی ہوئی پڑی، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اب تو مامو بڑے کام کے ہو گئے، بڑے کام کے۔ ایک دن خواب میں صابر پاک یہاں پورا کلیئر اسے مامو 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 مامو، یا ادھر جاؤ سلطان پور کے آگے مامو، وہاں پہ اللہ والوں کو مہمان، وہاں پہ جا کر تبدیل مامو پہنچے۔ اب جب مامو پہنچے تو اس گاؤں کی تو عورتیں بھی درود سے فاتحہ سے صلاۃ و سلام سے دور تھی، اللہ والوں سے دور تھی، دیوبند کا سب ہو جائے میری بات، مگر اللہ کے مامو اس گاؤں میں تو اور زیادہ پیچھے پڑ گئے لڑکے، مامو 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 پیچھے پڑ گئے۔ مامو نے ایک پورے پہ اپنا چمٹا ڈال دیا اور وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب مامو پورا گاؤں آ رہا ہے مامو مامو مامو، مگر مامو بڑے پریشان۔ مامو کہہ رہے صابر پاک کہاں بھیج دیا مجھے، پورے پہ پڑا ہوا، مگر کیا پتا تھا کام ہوگا۔ ایک دن مامو کو چائے کی لگی، مامو پہنچ گئے اپنا گلاس لے کے، ایک عورت کے دروازے آیا، اس کے گھر بھینس تھی، وہ آئی نکلے، بولے ہاں مامو، تو مامو بولے لا تو نے جو بھینس کا دودھ ہوا ہے ایک گلاس دے دے، وہ جھوٹ بول گئی، بولی مامو کیا بتاؤں آج بھینس کھڑی نہیں، آج بھینس نے دودھ ہی نہیں دیا۔ مامو بولے اچھا اتنی کچی پھینک رہی ہے؟ مامو نے آنکھوں کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد بولے وہ چولہے پہ گائے کی بالٹی رکھی ہے۔ مامو نے دیکھ لیا بھائی، جسے لوگ پاگل سمجھ رہے پاگل، انہوں نے ایسا بات کہی نا، بہت بڑھیا بات کہی، فقیر کو کبھی فقیر نہیں کام۔ مامو بولے وہ جو چولہے پہ دودھ کی بالٹی رکھی ہے وہ کیا ہے؟ بولی تو وہ لگ رہا مامو کو کسی نے بتا دیا۔ بولی مامو ابھی دیکھ کے آتی ہوں نا، گئی اور وہ جو تھی بالٹی کٹیا رکھی اندر، پہلے کٹیا ہوتی تھی، کٹیا کے اندر رکھائی اور کہنے لگی مامو ذرا آ کر کے دیکھو چولہے پہ، مامو ادھر آؤ آؤ، جب آ کر کے دیکھو کب مامو دیکھو یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہا مامو
پھر آنکھیں بند کری، آنکھیں بند کر کے ماموں بولے وہ کٹیا میں کھائی کی بات کیا، کٹیا میں کیا رکھا ہے؟ اس نے سوچا وہ ماموں دیکھو، بھلی ماموں کو تو میں دودھ تھوڑی پانی بھی رکھا ہے، پانی کی رکھا ہے۔ ماموں بولے چل اچھا پھر وہ پانی ہو، ماموں بولے پانی ہی ہوگا، ماموں بولے ہاں ہاں پانی ہی ہے۔ خیر اب ماموں چلے، لیکن جب چلے نا تو دروازے کو نیچے بھینس کی طرف کو چلے، ماموں بھی ماموں ہی، عورت نے بھی آستین چڑھا لی، اگر ماموں نے بھینس کو ہاتھ لگا دیا تو آج جھاڑو جھاڑو کہ ماموں کیوں بھینس کی طرف جا رہا ہے، بھینس کھول کے لے جائیں گے کیا؟ ماموں گئے اور بھینس کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے کان پہ منہ رکھ کے بولے ماموں بولے، بھینس سے کیا بولے جیسے فون پہ چل رہی ہے، بندے بہت پٹر پٹر کرتے ہو تو فون پہ بولے ماموں بول رہے ہو ماموں، اس نے دودھ نہیں دیا، تو بھی اسے دودھ مت دی جب تک میں نہ کہہ دوں۔ ارے اب تو بولی جاؤ یار، ارے واہ بھائی واہ، ارے واہ، دل ملتا ہے ایسا خدمت کون ایسا جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے سب اچھے اچھے لوگ، بچوں میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کان میں بولے کس کے؟ جانور کے، اللہ والوں کا پاور دیکھو، بولے سن رہی ہے ماموں بولے اور دودھ مت دے دیے جب تک ماموں نہ کہہ دے، اس نے دودھ نہیں پر یہ کہہ کے چلے گا، اب دیکھ رہی ہے پاگل کر کے سنا نہیں بولے چپے ماموں بولے، اور ماموں جا کر کے پھر گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ اس نے سوچا لاپ دودھ گرم کرنے رکھ دوں، جب دودھ لینے گئی نا کٹیا میں دیکھو تو دودھ نہیں پانی کی بالٹی، بولی یہ کیا ہوا؟ کیونکہ ماموں نے کہہ دیا تھا چل پانی ہوگا پانی، اللہ والے جو کہہ رہے تھے کبھی بھی بیٹا تم ادھر کو نکلا کرو گے تو سلام کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ یا بولے شاہ بابا، بولے شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے جو بھی اللہ والے سب ہمارے ساتھ۔ جب کہا ماموں والے دودھ مت دینا میں جا رہا ہوں، ماموں چلے گئے، اس عورت نے جب کٹیا سے بالٹی نکالی تو دودھ نہیں بلکہ پانی ہاتھ میں آیا۔ شریف کون سا شریف ہے؟ گوبرا شریف، اور تو سن لیں کہیں پتہ چلے کٹیا میں رکھا اور منع کر دیں۔ اب شام ہو گئی، چلو ہو گیا ہوگا، ہو گیا ہوگا۔ شام کو جب دودھ پینے بیٹھے سمجھے تو اس نے تھنوں کو پانی لگایا، پانی لگاتا تھنوں کو پانی لگایا، بالٹی رکھی اور دودھ میں بیٹھی، جیسے تھنوں کو تھنوں کو جیسے ہاتھ لگایا اور بھینس نے ماری لات، توڑ دیا گٹا، لے لے دودھ اور مدھے ماموں کو، اب کہہ رہی کوئی کوئی، اب کہہ رہی کوئی کوئی، اور شوہر کا کی شوہر کھاتے کھاتے یہ بولے کہ اب اس سے پہلے جو تھا نا، اس سے پہلے شوہر پودینے کی چٹنی، لہسن کی چٹنی، اور کیا کہتے ہیں لہسن کی چٹنی وہ کھا رہا ہے۔ آپ بولی آئیے ذرا دیکھیے، شوہر بولا کیا ہو گیا، چیخ رہی ہے، توڑ دیا گٹا، توڑ دیا گٹا۔ اچھا عورتیں کو چیختی بھی زیادہ تم نے دیکھا نا، اب کا توڑ دیا گٹا، جب اتنا کیا گٹا ٹوٹ گیا کیسے؟ بولے تو نے ناخون
ماموں نے کہہ دیا تھا ماموں بول لے دودھ مت دینا. بولے ارے بھینس کو نظر لگ گئی. اب تو مرچوں پہ مرچوں, کپڑوں پہ کپڑا, نیبو پہ نیبو, اور پتہ نہیں کہاں سے نظر ٹوٹ رہی مگر بھینس کا دودھ دے رہی. بھینس دودھ نہیں دیتی. کون آیا تھا؟ بولے کوئی بھی نہیں آیا تھا, وہی آیا تھا ہٹاؤ. کون ہٹاؤ؟ بولے وہ جو گھومتا رہے چمٹا لیے ہوئے, کہ وہی آیا تھا جس کی چمنی غائب ہے. کیا کر رہے تھے؟ بولے پتہ نہیں, چمن پکڑ کے کچھ ڈوب رہا تھا. اور یہ کیا پتا تھا کہ وہ نیٹ ورک مل گئے. اب جو تھا وہاں ادھر علاقے میں ایک پنڈت رہا, وہ جادو ساری چیزیں جانتا تھا. اس میں یہ کہنا تھا کیسے ہی جادو, کیسے ہی جادو کاٹ کر رکھوں گا مگر پیچھے اس نے اپنا جادو کو ایسے دودھ نہیں دیا. پھر ماری چوکی پڑ گئی, پھر دودھ دیا, پھر منتر پڑ گئی, پھر دودھ نہیں دیا. یہ بولا کون جادوگر آئے تھے؟ ایسے ایسے ہمارے یہاں بوا اس کی چونی غائب ہے, ماموں ہے ماموں. تو بولے وہ ماموں نہیں ہے, تم ماموں ہو. کیوں؟ تم اسے جادوگر سمجھ رہی, جادوگر نہیں, اللہ کا ولی. کہا اگر کوئی جادوگر ہوتا تو میں اس کے جادو کو کاٹ دیتا. ہندوستان میں کوئی جادو ایسا نہیں ہے جسے میں کاٹ دوں. اب جب گاؤں اکٹھا ہو گئے, پہنچے اس نے دیکھا پیچھے سے گیا پنڈت اپنا منتر پڑھا تھوڑا سا ریت اور ماموں کو دو تین مرتبہ مارا. ماموں جو تھے پیچھے سے کیا بات کرتا سینے پہ مار. وہ پڑھتا جا رہا اور ماموں اچھاڑتے جا رہا, پڑھتے جا رہا. ماموں نے جب ایسے کیا ایک مرتبہ پنڈت کو ایسے کیا, پنڈت مارا پڑتے بن گیا مرغا. تھوڑی دیر میں ٹھیک ہوا, کلمہ پڑھ لیا, ختم ہو گیا. یہ اللہ والے سارے لوگ گاؤں والے سدھر گئے اور اعلان کر دیا. پنڈت بولا خیریت نہیں ہے, خیریت معافی مانگو. سارے لوگوں نے معافی مانگی. اب وہ عورت بولی ماموں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گی. ماموں مگر وہ منتر بتا دو. بھینس دودھ دینے لگے, آج کے بعد ماموں آدھا دودھ تمہارا آدھا ہمارا. میاں بولا اچھا اب بھی ڈیل کر رہی ہے. ماموں اب بھی رشوتی دے رہی ہے. ماموں بولا جا, اگر تیری بھینس جتنا دودھ دیتی تھی اتنا دے دے ٹھیک ہے, اور اگر اس سے زیادہ دے تو میرے گلاس میں لا. اب پھر کیا پڑھوں؟ اب پڑھنا مت. اس کا کان پکڑ کے کہہ دیے, ماموں نے کہہ دیا دودھ دے. یار اللہ والوں کی بولی کیا ماموں نے کہہ دیا دودھ دے دے. جب اتنا کہا میں کوئی آئی عورت پہلے سے دو تماچے مارے بھینس کسی جیسے بات عورتیں اگر اپنے شوہر سے کھسیا جاتی ہے نا تو شوہر کو کچھ ہوتا نہیں, چپل نکالی اور بچوں پہ ٹک گئی. تو بچے پین 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 پین, ایک ادھر کو بھاگ رہا ہے, ایک ادھر کو بھاگ رہا. ادھر والے کی پینٹ پھٹی ہوئی, ادھر والے کا نیکر پھٹا ہوا, نہ ادھر نکل رہی ہے اور پین پین. شوہر کہہ رہا ہے کیوں مار رہی ہے؟ چپ کرے تمہاری کارنامہ. ایسے حال غصہ بچار پٹ بچے رہے, پٹ بچے رہے. ماموں بولے جا کہہ دیے کان پکڑ کے دو مارے اس نے, اور کان پکڑ کے سن رہے. ماموں نے کہہ دیا دودھ دے دے. اب جب دودھ بیٹھی دیکھو, اور جتنا دیتی تھی اس سے ایک گلاس زیادہ تھا. بولے جا کے ماموں کو دے دیا. اب سارے لوگ کہنے لگے رات بھر بیچاری روتی رہی درد کے مارے. اب شوہر والا اور مت دے ماموں کو دودھ تو میں کیا کروں. عورتوں نے چڑھا دیا تیرا ہاتھ ماموں ٹھیک کرو. ماموں اب جب پہنچ بولی
دوسرے دن دو چار عورتوں کو جو ساتھ میں کھڑے ہوئے، دوسرے دن ماموں گنا کھا ماموں بھی ماموں گنا کھا رہا تھا، یہ بولے ماموں میرا ہاتھ جو ٹوٹا ہے صحیح کرو۔ ماموں بولے بستر مت گنا کھانے سے گنا۔ شوہر تو کھڑا ہو گیا کہ یار ماموں اب گنا لے کے بیٹھے کون روکے گا؟ یہ بولی ماموں پہلے میرا ہاتھ ماموں بولے ہٹ جا دیکھ کہہ رہے ہو مجھے۔ شوہر دو قدم پیچھے اور اس نے گنا پکڑ لیا، کہنے لگی ماموں میرا ہاتھ ٹھیک کرو، اور موٹا سا گنا تھا، ماموں گنا لے کے گئے، اتنا مارا شوہر بولے لے اور کرا، شوہر ہوا رکا ادھر جا گیا پٹنے دو، موری بہت لگتی تھی بدلا دکھا اتنا مارا اتنا یار یہ محلہ اکٹھا ہو گیا، مارتے مارتے آخری مارا، ماموں کا گنا ٹوٹ گیا۔ ماموں بولے اٹھ جا، میرا گنا ٹوٹ گیا تیرا گٹا جڑ گیا۔ جب اٹھی تو گٹا ٹھیک لگ رہا، تمہارے لیے بھی کوئی ماموں بلانا ہی پڑے گا، تبھی تم سبحان اللہ بولو گے۔ اب ادھر جو تھا گٹا ٹھیک، ماموں گٹا ٹھیک ہو گیا، یا نکل گیا۔ اب گھر آ کے شوہر کرتے جب لگ رہا تھا کبھی پتہ چل گیا تھا، اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں چل گیا تھا۔ ماموں بولے دکھا دو نشان، وہ شوہر بولا دکھا دو کہیں نشان نشان تو نہیں پڑ گیا، کچھ بھی نہیں، درد کا نہیں پتا۔ اللہ گاؤں میں سب کچھ، اس لیے تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے گاؤں کو نا، تمہارے گاؤں میں اگر 50 روایت بھی اگر اکٹھے ہو جائے تو اس گاؤں کو شریف نہیں بنا سکتے۔ اس گاؤں کو جو گوبرا شریف ہوتا شریف وہ تمہاری وجہ سے نہیں کھایا جاتا، ان بزرگوں کی وجہ سے، اللہ والوں کی وجہ سے کھایا جاتا شریف۔ اگر 50 منتری بھی ہو جاتے تب بھی اس گاؤں کو، اس مسئلے کو تم شریف نہیں کہہ سکتے۔ شریف کیوں کہہ رہے ہو؟ ان اللہ والوں کی وجہ سے۔ تم لوگ خوش قسمت ہو جب بھی نماز 5 وقت کی ہو، اور نماز پڑھنے کے بعد جب بھی موقع ملے گھروں میں درود فاتحہ یہ ساری چیزیں کیا اللہ والوں سے محبت کرو، آپس میں جھگڑے نہیں، اب اٹھنے لگے ہو تو آپس میں لڑائی نہیں، آپس میں کسی طریقے کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ملنی چاہیے آپس میں جو گاؤں کی بدنامی۔ آگے آ جاؤ، آگے میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھو۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
حضرت علامہ سید مقیم رحمان سائی قبلہ اور سے مقدس دار حیدری تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا 12:30 سے ٹائم زیادہ ہو گیا اور 11:30 تک کا ٹائم تھا ہم لوگ کوئی بھی آپ لوگ بھی کوئی بھی ہم لوگ اپنے ملک کی شانتی کو یا سکون کو برباد کرنا نہیں چاہتے ہم کیونکہ محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں محبت کی باتیں کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ والوں کا عرس ہے کسی کا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یا کسی ایک ذات سے ایک شخص سے تعلق نہیں یہ مسلم غیر مسلم سب لوگوں کا سمجھ میں آ گئی کیونکہ یہ اللہ والے ہیں ہم اللہ والے عرس میں آئے ہیں انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی میرے ساتھ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو اشعار چلو میں سلام پڑھ دیا